बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ सदीक जान मौजूद हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, अदालती मंजरनामे पर एक बड़ा बदलाव आ चुका है, उसके हवाले से बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो फैसला आया है 9 मई के तमाम केसेस में इमरान खान की जमानत का मामला था, लेकिन सदीक जान साहब तीन पहलुओं से इसको कवर करेंगे। एक तो सर इमरान खान पर बकिया कितने केसेस हैं, और फैसले के बाद क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन है, अगर होगी तो क्यों कर होगी। लेकिन आगाज हम करेंगे अज़मा बुखारी साहिबा, पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं। उन्होंने जैसे ही ये फैसला आया, उन्होंने एक ट्वीट की। वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने दो तस्वीरें लगाई हैं। एक पे ISPR का बयान है, एक पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसला है। उन्होंने लिखा कि दो खबरें एक साथ पढ़िए। बेवक्त मिठाई मिठाई खाने से हाजमा खराब होने और घुंघरू टूटने का अंदेशा है। ये उनका ट्वीट है। और इस ट्वीट में जो पहली तस्वीर है, उसमें ISPR का एम्बलम और लोगो मौजूद है। 9 मई के मुजरमान को सजाएं, मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को सजा मिलेगी। ISPR। और उसके बाद उन्होंने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है वो जियो न्यूज़ का, और उसमें जो हेडर है वो लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में जमानत मंजूर। यही ब्रेकिंग का फट्टा जिसको हम कहते हैं वो फट्टा है। और नीचे फिर टिक्कर जो जुल्फ़िकार नकवी हैं प्रोसिक्यूटर, उनका एक टिक्कर मौजूद है कि बानी PTI का तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है। सबसे पहले तो ये अज़मा बुखारी साहिबा ने जो कहा कि बेवक्त मिठाई खाने का ये और मैं घुंघरू टूटने का ओ अंदेशा है। भाई मेरा ख्याल है कि उन्होंने ब्लेंडर कर दिया है। ओ हम्म, भाई उन्होंने बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दिया है इस नकवी साहब, ये तो बिल्कुल उन्होंने ब्लेंडर कर दिया है। देखें, पहले वो कह रही हैं पीटीआई को, हम्म, ठीक है। कि वो दोनों कह- खबरें एक साथ पढ़ लें, घुंघरू को टूटने और मिठाई बेवक्त खाने ये से। उल्ट ये इसके हम्म, इसका मतलब मुख्तलिफ है। कैसे? हम्म, एक तरफ डीजे इस्पियार कह रहे हैं कि कोई माफी नहीं है 9 मई वालों के लिए, हम्म, ऐसे ही है। दूसरी तरफ इमरान खान की बेल हो गई है। हम्म। ये तो वो जो कहना चाह रही हैं ये तो उसके अगेंस्ट जा रहा है। हाँ, लेकिन वो वो ना, ये बेसिकली ऐसे। मैं हाँ, मैं अर्ज करता हूँ, या तो ये होता है ना कि एक तरफ DISPR का बयान होता कि 9 मई वालों के लिए कोई माफी नहीं है, साथ ये होता है कि बानी पीटीआई की 9 मई के 8 केस में जमानत मुस्तरद। हम्म, समझ आती थी ना कि क्योंकि DISPR कह रहे हैं कि कोई माफी नहीं है, देखें अदालत ने भी जमानत नहीं दी। हम्म, देखें ईसा नकवी साहब, मैं आपको बताऊं, आज ये तो मतलब इनको शायद पता नहीं है इस्लामाबाद में इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है, इनको अंदाजा नहीं है। फिर अज़मा बुखारी साहब ना, ये मेरे ख्याल जापान गई हुई है, ये इनको अंदाजा नहीं है, ठीक है। या वहां पे कोई टाइम का ऐसा फर्क है कि नींद में उन्होंने ये ट्वीट कर दिया, ये ट्वीट उनका गलत है। देखें, बात ये है, एक तो आज मैं कोर्ट रूम में आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या हुआ कि आपको पता है ना कि इस निज़ाम के साथ दो चार लोग ही रह गए हैं बेचारे। तो दो टाउट बैठे थे, तो वो ना जब जुल्फकार नकवी साहब लड़खड़ा गए ना और उनसे कोई बात नहीं बन पा रही थी, तो शक्ल देखने वाली थी उनकी, शक्ल देखने वाली थी। एक बंदा बैठ के नोट्स ले रहा था, एक बंदा बैठ के नोट्स ले रहा था, वो नेगेटिव पॉइंट्स लिख रहा था जुल्फकार नकवी के, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है कि वो सुप्रीम कोर्ट से निकल के कहीं गए होंगे बताने के लिए, शिकायत लगाने के लिए कि जी ये तो जुल्फकार नकवी ने मरवा दिया, इसकी तैयारी नहीं थी, ठीक है। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि जुल्फकार नकवी साहब का इसमें कोई कसूर नहीं है, ठीक है। ये है ऐसे ही कि वो हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि भाई आपने करोड़ों रुपए, जब अदलिया आपने ऐसी बना ली है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान आपकी मर्जी का, आईनी बेंच के जजेस आपकी मर्जी के, तो फिर भी आपको वकीलों की जरूरत है करोड़ों रुपए के। अब देखें, जुल्फकार नकवी साहब स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, अवाम के टैक्स के पैसे से इनको करोड़ों रुपए जो है वो दिए गए हैं। लेकिन जुल्फकार नकवी साहब का इसलिए कसूर नहीं है कि जुल्फकार नकवी साहब जो हैं, केस ही जब कमजोर है तो जुल्फकार नकवी साहब बेचारे क्या करें, ठीक है। अब देखें, जो लाहौरी कोर्ट का फैसला है, उस फैसले में तो उन्होंने जिन दो गवाहों के बारे में लिखा है उसके ऊपर तो याही अफरीदी साहब ने जाने ही नहीं दिया, क्योंकि याही अफरीदी साहब ने कहा कि तो उधर हम गए तो हमें लिखना पड़ेगा कि गवाह झूठे हैं, फिर आप क्या करेंगे। देखें ईसा नकवी साहब, आज जितना बड़ा नून लीग का और इस हुकूमत का, इस निज़ाम का नुकसान हुआ है, इनको रियलाइजेशन नून लीग वालों को उस तरह से नहीं हो रही, लेकिन कुछ जगहों पे बहुत रियलाइजेशन है, इसलिए हंगामी इजलास भी हुआ है अच्छा। इस्लामाबाद में, हंगामी इजलास भी हुआ है, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये हुई है ईसा नकवी साहब कि ये जो केस है 9 मई, एक है 9 मई, वो है, वो भी 9 मई भी मदर ऑफ ऑल केसेस है, इमरान खान का मदर ऑफ ऑल केसेस है 9 यानी मई यानी मदर ऑफ ऑल केसेस से मुराद ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन के हवाले से, कि इलेक्शन के बाद जो हुआ उसको हमारे बहुत से तज्जियाकार और वो कहते हैं कि क्योंकि 9 मई हुआ हाँ, था, मदर ऑफ ऑल केसेस वो है। वो बेसिकली रियासत का मुकदमा या हुकूमत का मुकदमा है इमरान खान के खिलाफ। लिहाजा तो 8 फरवरी तो होना ही था। अगर हाँ, 9 मई होगा तो 8 फरवरी भी हाँ, होगा।
9 مئی ہوگا تو پھر باقی کیسز بھی ہوں گے. بہت ساری سزاؤں کو، گرفتاریوں کو، نئے مقدمات کو جوڑا گیا کہ کیونکہ 9 مئی ہوا تھا لہٰذا اس کی بنیاد پر یہ سارے، تو اس کو ظاہر ہے کہ مدر آف آل کیسز کی حیثیت تو حاصل ہے. بالکل ہاں. اچھا پھر مدر آف آل کیسز میں اب مجھے نہیں پتا آپ اس کو کیا وہ ٹرم یوز کریں گے کہ 9 مئی کے بھی جتنے واقعات ہوئے ہیں نا، کہ کم از کم کوئی 40-45 جگہوں کے اوپر 9 مئی کے واقعات ہوئے 9 مئی کو، اس میں بھی سب سے امپورٹنٹ جو کیس ہے نا وہ ہے کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ لاہور والا. اسی کیس میں آج عمران خان کی سب سے پہلے ضمانت ہوئی ہے. آج عمران خان کی سب سے پہلے جس کیس کی ضمانت ہے نا وہ کور کمانڈر ہاؤس کی ضمانت ہے. عیسیٰ نقوی صاحب، حکومت کا بیانیہ کیا ہے؟ ذرا میں اپنے ناظرین سے بھی پوچھتا ہوں، دیکھنے والوں سے پوچھتا ہوں، حکومت کا اور سارے اس نظام کا 9 مئی کا مقدمہ کیا ہے؟ 9 مئی کا مقدمہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک سازش تیار کی، عمران خان نے پلان تیار کیا. عمران خان نے کہا اپنی پارٹی کو کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فوج کی تنصیبات پہ حملے کرنے ہیں اور آپ نے اس وقت تک حملے کرنے ہیں جب تک یہ مجھے رہا نہ کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ عمران خان نے یہ نون لیگ والے کئی جگہوں پہ کہہ چکے ہیں کہ اس لیے 9 مئی اس لیے کروایا تھا کہ وہ فوج کے اندر کو کروانا چاہتے تھے. یہ دو باتیں وہ کرتے ہیں. پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ عمران خان کیا ہے؟ ماسٹر مائنڈ ہے. ماسٹر مائنڈ ہے. آج عمران خان کو ماسٹر مائنڈ ثابت کرنے کے لیے ایک ثبوت وہ نہیں دے سکے. تو بیانیہ کدھر گیا آپ کا؟ سارا بڑھ گیا نا. ایک ثبوت آپ نہیں دے سکے کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ تھا. بھائی ماسٹر مائنڈ، دوسری بات یہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ اگر وہ تھا، سب سے پہلے تو ماسٹر مائنڈ کے خلاف کیس چلانا تھا نا، باقی کے خلاف بعد میں چلانا تھا. باقیوں کو آپ سزائیں کروا رہے ہیں ماسٹر مائنڈ کے خلاف. اب دوسرا یہ ہے کہ جو ایک نیگیٹو چیز ان کے لیے ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس بہت ثبوت ہیں، بہت سی آڈیوز ہیں، خفیہ آڈیوز ہیں اور ایسی چیزیں ہم پیش کریں گے کہ برباد کر دیں گے. وہ تو ساری کی کوئی ایک چیز بھی انہوں نے پیش آڈیو ایویڈنس، ویڈیو ایویڈنس، یہ بھی کہا گیا، ریکارڈنگز کا کہا گیا، خفیہ ریکارڈنگز کا کہا گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ جو صوفے کے پیچھے یا ٹیبل کے نیچے اور پردے کے پیچھے اور بھیس بدلنے کے علاوہ کوئی چیز آج رکھی گئی نہیں. اچھا پھر ایک چیز اور ہے، میں بار بار میرے ذہن سے نکل رہی ہے، میں پہلے وہ بتا دوں. دوسرا جو ہے، ایک تو میں نے بتا دیا کہ کوئی ماسٹر مائنڈ والا ثبوت. دوسرا جب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کو کی کوشش کی، اس کی آج تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. آپ کو پتہ ہے آج جو عمران خان کی ضمانتیں ہوئی ہیں ان میں سے دو مین وجوہات کیا تھیں؟ ایک وجہ یہ تھی کہ جن 3 کیسوں میں عمران خان کو نامزد کیا گیا تھا نا، یہ تھے ٹوٹل 8 کیسز. آج 5 میں عمران خان نامعلوم افراد میں بعد میں ان کا نام ایڈ کیا گیا، یعنی وہ ایسے ایڈ کیا گیا کہ جو اکیوزڈ تھے، ملزمان تھے، ان سے بیان لے کے نا کہ ہم نے تو عمران خان کے کہنے پہ کیا. اس طرح سے عمران خان کو ان ایف آئی آر میں شامل کیا گیا تھا. 3 میں ڈائریکٹ نام تھا ایف آئی آر میں. ادھر ایک بہت بڑا ان سے کیا ہوا، وہ جو ایف آئی آر ہے نا 3 جن میں عمران خان نامزد ہے، وہ ہے 10 مئی کی. ایک چیز میں اپنے دیکھنے والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کو تو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ جو اس 302 کی خاص طور پہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے نا، وہ اگر 1 گھنٹہ بھی ڈیلے ہو جائے نا، 1 گھنٹہ بھی ڈیلے ہو جائے تو کیس کمزور ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن اگر میں چوکازم میں کوئی یا کسی گاؤں میں، لیا کے کسی گاؤں میں جہاں میری فیملی رہتی ہے، یا باولپور کی کسی گاؤں میں رہتی ہے، خدا نہ خواستہ وہاں ایک ان کے ساتھ واقعہ ہو گیا، ٹھیک ہے، واقعہ ہوا ہے اور وہاں کوئی بندہ نہیں ہے جو وہاں جا کے تھانے میں رپورٹ کروائے یا فوری طور پہ 15 پہ کال کرے اور بتائے. میرے تک بات پہنچ گئی ہے کہ وہاں یہ واقعہ ہو گیا ہے. میں یہاں بیٹھ کے جو میرے قریب ترین تھانے ہیں، کوئی بھی جو تھانے، میں اس میں جاؤں گا، میں انہیں بتاؤں گا کہ فوراً رپورٹ لکھیں کہ ابھی 5 منٹ پہلے میرے گاؤں میں، میرے گھر میں وہاں یہ واقعہ ہو گیا ہے، اور وہاں کوئی بندہ نہیں ہے جو پراپر جا کے رپورٹ کر سکے. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے، جس طرح ڈیلے ہوتا ہے نا، ڈیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہانی آپ تیار کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ان کیسز میں دیکھی جاتی ہے نا، وہ دیکھی جاتی ہے کہ ایف آئی آر کتنی دیر بعد کروائی ہے. پاکستان کا جو پہلگام انسیڈنٹ ہے اس کے اوپر سارا مقدمہ ہی ٹائمنگ آف ایف آئی آر کے اوپر. انٹرنیشنلی ہم نے جو فائٹ کیا کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ وقوع ہوا ہے، وقوعے سے تھانے کا فاصلہ جو ہے وہ 35 منٹ ہے. نہ انٹرنیٹ ہے، نہ وہاں پر ٹیلی فون کی کوئی فیسلٹی ہے. 35 منٹ سے پہلے ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، اور یہ وہ لیکیونا تھا جس کی وجہ سے پوری عالمی برادری نے انڈیا کا مقدمہ جو پاکستان کے خلاف وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے اس کو ریجیکٹ کر دیا. بالکل. تو دیکھیں آج جو حکومت ہے، یہ نظام پورا یہ نیریٹو کی جنگ برے طریقے سے ہارا ہے. ابھی جو نہیں، لیکن 2 چیزیں اس میں ایک چیز جو میٹنگ کا بتا دوں، جو میٹنگ ہوئی ہے نا اس میں بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ اب ہم ڈیمیج کیسے کنٹرول کریں پورے ملک کے اندر. میں آپ کو عیسیٰ نقوی صاحب بتاؤں، میں جب وہاں سے نکلا نا فوراً، ٹھیک ہے،
میں وہاں سے فوراً نکلا کیونکہ میں نے کہیں جانا بھی تھا. میں نے کہا میں گھر جاتا ہوں, فوراً ویڈیو کر کے اور پھر جہاں جانا ہے میٹنگ کے لیے وہاں چلا جاؤں گا. میں آیا ہوں آگے نا, میں کیونکہ جیسے ہی ہوا ہے نا, تو جیسے ہی چیف جسٹس نے دونوں ججز سے بات چیت کی نا, کیونکہ ہوا کیا, جب انہوں نے بتایا نا سلمان صفدر صاحب نے کہ ان 8 کیسز میں نہ عمران خان کے خلاف چالان پیش ہوا ہے, 2 سال سے زیادہ ہو گئے, نہ فرد جرم عائد ہوئی ہے, نہ ٹرائل شروع کیا گیا. جب یہ لفظ انہوں نے کہا ہے نا, ابھی انہوں نے اور دلائل دینے تھے, اسی نقطے پہ آ کے نا چیف جسٹس کا 1 منٹ ساتھ پہلے انہوں نے بات کی ان سے حسن رضا رضوی صاحب سے. اب جب انہوں نے حسن رضوی صاحب سے بات شروع کی نا, میں اور عمران وسیم صاحب بھاگ پڑے باہر کی طرف, ٹھیک ہے, کہ کام خراب ہو کہ ہم نے کہا جی فیصلہ سنانے جا رہے ہیں. ہم نے وہ کہا کہ باہر جو اسپیکر ہے نا, جو ایگزٹ وہاں سے سنیں. ادھر سن کے نا باہر, کیونکہ وہ رش بھی بہت لگ جاتا ہے, موبائل لینے ہوتے ہیں. ابھی عمران وسیم صاحب اور میں وہاں سے بھاگے, ابھی ہم دروازے پہ نہیں پہنچے تھے, پیچھے سے الاؤڈ کیوں کہ نہ فرد جرم عائد ہوئی ہے نہ ٹرائل شروع ہوا ہے. دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب, اس کے بعد کیا ہوا ہے یہ میں ایک چیز ذرا ضرور کہہ دوں, آپ کے دوست ہیں تصور صاحب, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک بیانیہ آبویسلی ایک ڈیفرنٹ قسم کا بن گیا ہے. کراچی سے ان کا مجھے میسج آیا, انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اسکرین پر فلیش جب ہوا ہے اس وقت اسٹاک ایکسچینج 400 پوائنٹ پلس تھی اور 1300 پوائنٹ گری ہے, وچ مینس کہ اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے. نہیں, وہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے نا, وہ تصور صاحب کو ہم سے زیادہ بہتر پتہ ہے, ٹھیک ہے, وہ کل 2600 پوائنٹس اوپر چلی جائے گی, وہ کوئی مسئلہ نہیں, وہ چلی جائے گی. لیکن یہ اس کا ایک فوری طور کے اوپر امپیکٹ آیا. اچھا 2 چیزیں, ایک تو یہ بتائیں کہ جب سائفر کیس کا فیصلہ نومبر کا غالباً مہینہ میں وہ بات ایک سے بات بتانا چاہتا ہوں. میں جب نکلا نا, تو کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سے ورکرز آئے ہوئے تھے آج نا, بہت سے لوگ اہم رہنما بھی آئے ہوئے تھے, بہت سے لوگوں کو جانے نہیں دیا. میں جب پارکنگ سے نکل رہا تھا نا, تو کوئی 15 سے 20 پی ٹی آئی کے ورکرز کھڑے تھے. اچھا میں اب بھاگا آ رہا ہوں کہ وہ میں نے کہا کہ گاڑی میں بیٹھ تو نکل دو, میں آ رہا ہوں تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کیا بنے, میں نے کہا بیل ہو گئی ہے. یار ان کی آنکھوں کے اندر جو ایک دم جو ایک مطلب آنسو سے نہیں آ جاتے خوشی سے, اور اتنے وہ ایکسائٹیڈ وہ. سر دیکھیں جس طرح سے پی ٹی آئی نے سیلیبریٹ کیا نا پورے پاکستان میں, یہ تو ایسے لگا کہ پتہ نہیں کیا کمال ہو گیا, کیونکہ نیریٹو کی جنگ وہ آج جیتے. لیکن ایکسائٹمنٹ کو ذرا آپ سائڈ پہ رکھ کے گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر لیں. مجھے اب ظاہر ہے کہ آپ کو ججوں کے نام بڑے اچھے سے یاد ہوں گے, بینچز کی تشکیل یاد ہوگی. اب مجھے ایگزیکٹلی نام یاد نہیں, ایک تو سردار طارق مسعود تھے, ایک جسٹس اطہر من اللہ تھے, تیسرے اب یا تو جسٹس منیب تھے یا جسٹس منصور علی شاہ. سائفر والے میں جب سائفر والے کیس کی ضمانت سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگی تھی اور الیکشن کمیشن کا جو بلے کا نشان لینے والا فیصلہ آیا تھا الیکشن کمیشن کا, وہ بھی اس تاریخ کو آیا تھا, اور ضمانت کا فیصلہ بھی سائفر کیس میں اسی دن 22 نومبر کو غالباً آیا تھا یا 22 دسمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے. وہ جو سائفر کا فیصلہ تھا, اس کے بعد مجھے آپ کے جملے یاد ہیں جو آپ نے ویڈیو کی کہ آج جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس نے سائفر کیس کو پریکٹیکلی اڑا دیا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے اس ججمنٹ میں لکھا تھا کہ ہمارے ان ریمارکس کا اور اس ضمانت کے فیصلے کا ٹرائل پہ اثر نہیں ہونا چاہیے. تو نیچے ٹرائل پہ پھر عمران خان کو سزا ہو گئی. اب 9 مئی میں جو ضمانت کا فیصلہ ہے وہ جن بھی گراؤنڈز پر دیا گیا ہے, کیا اس سے ٹرائل 9 مئی کے جو کیسز ہیں ان پہ کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ 1000% پڑے گا. پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, میں بتاتا ہوں. عدالت جو مرضی لکھ دے, ٹھیک ہے, یار مسئلہ کیا ہو گیا ہے, اس جو سپریم کورٹ میں جب کوئی کیس چلتا ہے نا, اس کے امپیکٹ بہت خوفناک ہوتے ہیں. کیوں؟ اسلام آباد میں جتنے زیادہ ڈیجیٹل میڈیا پہ کورٹ رپورٹرز ولاگز کرتے ہیں, اتنے لاہور میں نہیں کرتے, ٹھیک ہے. انٹرنیشنل میڈیا جتنے ادھر ہوتا ہے ادھر نہیں ہوتا, مین وکلا جتنے ادھر ہوتے ہیں ادھر نہیں ہوتے. پھر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, انگلش اخبارات میں بڑی بڑی خبریں لگتی ہیں, ٹھیک ہے, انگلش میں رپورٹ ہوتا ہے ساری چیزیں. سر اب جب یہ بات وہ جج سنے گا نیچے جو بیٹھے ہائی کورٹ میں, ٹرائل کورٹ والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ہائی کورٹ والا جب یہ اب سنے گا کہ بھائی وہاں تو 1.5 گھنٹے سماعت ہوئی ہے اور پنجاب حکومت کا وکیل ایک ڈاکومنٹ کیا, ایک ثبوت کیا, ایک ذرا برابر کوئی چیز نہیں پیش کر سکا. اب کل کو وہ جب عمران خان کو کنوکٹ کرے گا, اس کے اوپر جب اس کو پتا ہوگا کہ بھائی پہلے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے, تو اس سے کیا ہوگا, اس کے اوپر دباؤ ہوگا. اتنا آسان نہیں, ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا, چاہے عدالت لکھتی رہے کہ آپ نے اثر انداز اس سے نہیں ہونا. اچھا اب فائنلی آ جائیں اس بات پہ کہ اب لوگوں کے ذہنوں میں سوال تو یہ ہے نا کہ 9 مئی کے تمام مقدمات میں عمران خان کو ضمانت مل گئی. پریکٹیکلی غالباً 8 کیسز ہیں اس وقت, 2 سے 3 مقدمات 26 نومبر کے, 2 سے 3 مقدمات اکتوبر کے, اور ایک غالباً ہے القادر ٹرسٹ کیس کا. یہ ایک کنوکشن ہے, اور باقی جو ہیں وہ مقدمات ہیں جن میں ضمانتیں نہیں ہوئی بھی. کتنا امکان ہے یہ 8 مقدمات یا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے عمران خان کے خلاف, کیونکہ جو پروسیکیوشن کی تیاری 26 نومبر کے حوالے سے
ہے, میری इतलात के मुताबिक वो 9 मई के मुकदमात से कहीं ज़्यादा है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि 9 मई और 26 नवंबर में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है? 9 मई में तो उन्होंने ये कह दिया ना कि 9 मई से पहले इमरान खान ने 4 मई, 7 मई, 8 मई और 9 मई को बाकायदा प्रैक्टिकल मीटिंग्स की और उसमें साजिश तैयार की। 26 नवंबर में तो इमरान खान को गिरफ्तार हुए 2.25 साल हो गए थे, ठीक है ना? क्योंकि मैं आपको बताऊँ, एक केस आया था, मुझे वो केस याद नहीं है एग्जैक्ट क्या केस था, जिसमें शहरार अफरीदी वगैरह का केस था, जिसमें इन्होंने कहा था कि इमरान खान ने अंदर से हाई कोर्ट पर, इनमें से किसी का था, शहरार अफरीदी वगैरह में से, इमरान खान ने जेल के अंदर से उसके ऊपर हमले का हुक्म दिया अदालतों पे, ठीक है, और हमने एमपीओ के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया क्योंकि इमरान खान इनको कहा था कि तुमने हमला करना है। अदालत ने कहा कि भाई जेल के अंदर बैठ के एक बंदा हमले का प्लान तैयार कर रहा है और आप इतने दिन बाद आपको ख्याल आया, ठीक है, कि मतलब हमने उसके ऊपर कार्रवाई करनी है और आपने उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की। देखें, तो अगर अक्टूबर और नवंबर के मुकदमात, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि वहां पर भी कम से कम इमरान खान की हद तक ग्राउंड्स वीक हैं, तो अब बच जाता है अलकादिर ट्रस्ट, अलकादिर और तोशाखाना 2, ठीक है। तोशाखाना 2 इनको चलाने में मसला ये है कि वो चलाते हैं तो इमरान खान से मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, वो ये उनको करना चाहते हैं कि वो आइसोलेट रहें। दूसरा मसला ये है कि अलकादिर में कोई बड़ी खबर इस तरह से आ सकती है समात के वाले से, क्योंकि आज जो सलमान सफदर साहब की चीफ जस्टिस पाकिस्तान जाहिर खान अफरीदी साहब से मुलाकात हुई है, उसमें उन्होंने ये मामला उठाया है कि अलकादिर केस नहीं लग रहा, और जाहिर अफरीदी साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव में है क्योंकि उन्होंने ही सरफराज डोगर साहब को, सरफराज डोगर क्या नाम है डोगर का, ठीक है, तो ये सरफराज डोगर ही है ना, जो भी है बहरहाल, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, नाम ही मुझे उसका भूल गया है, तो मालिक हमारे साउथ पंजाब से है, ठीक है, तो हमें तो साउथ वाले जाजी ले बैठे हैं, मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, ठीक है, कुछ ने अच्छा, आपको, तो अब आए उसके ऊपर, अब कंप्लीट कर लें ताकि मैं आखिर में जो वो ये हो सकता है, सलमान सफदर साहब ने जो जाइफ्ती साहब को आया, अगर वो कह देते हैं डोगर साहब को कि लगाएं केस, तो फिर ये, लेकिन इमरान खान साहब की जो रिहाई है ना, वो उस वक्त तक नहीं होगी जब तक पीटीआई बाहर मोमेंटम बहुत ज्यादा नहीं बना लेती, और जाहिर है कि कुछ चीजें जो है, वरना तो 200 केसेस है ना रोज, हर हफ्ते कुछ चीजें लॉ वाइज होती हैं और कुछ चीजें अदरवाइज होती हैं। बिल्कुल। आपके एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, कदावर शख्सियत की बात कर रहा हूँ मैं नाम जानबूझ कर नहीं ले रहा, माइंड भी कर लेते हैं, उनको जिम में होते हैं, कभी अभी गुज़श्ता रोज एक ऑर्गेनिक शॉप के ऊपर ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है, ग्रीक योगर्ट खरीदते हुए मुझे जो है वो नजर आए, ग्रीक योगर्ट खरीदते हुए, तो वो कहते हैं कि कुछ चीजें लॉ वाइज होती हैं, परफॉर्मेंस वाइज होती हैं, और कुछ चीजें अदरवाइज होती हैं। बिल्कुल। तो अदरवाइज जब तक चीजें ठीक नहीं होती उस वक्त तक तो शायद जाहिर है कि इमरान खान के मुकदमात, लेकिन टुवर्ड्स द एंड मैं सलमान सफदर साहब की जो है वो एक वीडियो प्ले करना चाहता हूँ, जिसमें वो इसका जाहिर है कि वो पूरा लुब्बे लुबाब बता रहे हैं कि इस केस का इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा, ये जरा सुन लें। काफी लंबी इमरान खान साहब की ऑर्डील रही 9 मई के केसेस में, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब की जो आखिरी 9 मई में 8 मिले थी, तकरीबन 2 घंटे के दलाइल सुनने के बाद, जिसमें उन्होंने आज सरकार से बहुत अहम सवालात उन्होंने उठाए, और उसके बाद उन्होंने अपना लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे भी अपना उन्होंने इत्मीनान जाहिर नहीं किया कि ये एक बड़ी डिटेल्ड जजमेंट है और ऐसी जजमेंट नहीं लिखनी चाहिए थी, एहतियात होती है बेल ऑर्डर्स लिखने में। मगर ऑन द पॉजिटिव साइड, इमरान खान साहब के आखिरी 2 मुकदमात रहते थे, बहुत अरसे से हम कह रहे थे, और उनमें बहुत बड़ा एक रुकावट जो उनकी रिलीज में थी वो 9 मई के केसेस थे। अल्लाह ताला ने आज उनको उन 8 केसेस में भी हमें बेल फाइनली हमें ग्रांट हुई है, और ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है, क्योंकि बहुत अरसे से इमरान खान साहब के केसेस में कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, कोई खुशखबरी उनके लिए नहीं आ रही थी। तो ये मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए इट्स अ साई ऑफ रिलीफ कि फाइनली 9 मई के केसेस में आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीज कर दिया है। अब एक आखिरी, तो ये गुफ्तगू जो है वो सलमान सफदर साहब ने की। अब इंतज़ार इस बात का, कोई बड़े लंबा चौड़ा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा कि मिठाई कौन खाता है, घुंघरू किसके टूटते हैं, और अरमानों पे किसके ओस पड़ती है, आखिरी कहका कौन लगाता है, इसको देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। चलिए आ जाए इस बात पे कि अब लोगों के जहनों में सवाल तो ये है ना कि 9 मई के तमाम मुकदमात में इमरान खान को ज़मानत मिल गई। प्रैक्टिकली गालिबन 8 केसेस हैं इस वक्त, 2 से 3 मुकदमात 26 नवंबर के, 2 से 3 मुकदमात अक्टूबर के, और एक गालिबन है अलकादर ट्रस्ट केस का। ये एक कन्विक्शन है, और बाकी जो हैं वो मुकदमात हैं जिनमें ज़मानतें नहीं हुई भी। कितना इम्कान है ये 8 मुकदमात या इसके अलावा भी कुछ है इमरान खान के ख़िलाफ़, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन की तैयारी 26 नवंबर के हवाले से है, मेरी इतलात के मुताबिक वो 9 मई के मुकदमात से कहीं ज़्यादा है।
اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی اور 26 نومبر میں نا زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے. 9 مئی میں تو انہوں نے یہ کہہ دیا نا کہ 9 مئی سے پہلے عمران خان نے 4 مئی 7 مئی 8 مئی اور 9 مئی کو باقاعدہ پریکٹیکل میٹنگز کی اور اس میں سازش تیار کی. 26 نومبر میں تو عمران خان کو گرفتار ہوئے 1.25 سال ہو گئے تھے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں ایک کیس آیا تھا، مجھے وہ کیس یاد نہیں ہے ایگزیکٹ کیا کیس تھا، جس میں شہریار افریدی وغیرہ کا کیس تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے اندر سے ہائی کورٹ پر، ان میں سے کسی کا تھا شہریار افریدی وغیرہ میں سے، عمران خان نے جیل کے اندر سے اس کے اوپر حملے کا حکم دیا عدالتوں پہ، ٹھیک ہے، اور ہم نے ایم پی او کے تحت ان کو گرفتار کر لیا کیونکہ عمران خان نے ان کو کہا تھا کہ تم نے حملہ کرنا ہے. عدالت نے کہا کہ بھائی جیل کے اندر بیٹھ کے ایک بندہ حملے کا پلان تیار کر رہا ہے اور آپ اتنے دن بعد آپ کو خیال آیا ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب ہم نے اس کے اوپر کارروائی کرنی ہے، اور آپ نے اس وقت کوئی کارروائی نہیں کی. دیکھیں تو اگر اکتوبر اور نومبر کے مقدمات، اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی کم از کم عمران خان کی حد تک گراؤنڈز ویک ہیں، تو اب بچ جاتا ہے القادر اور توشہ خانہ 2، ٹھیک ہے. توشہ خانہ 2 ان کو چلانے میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ چلاتے ہیں تو عمران خان سے ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی، وہ یہ ان کو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آئسولیٹ رہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ القادر میں کوئی بڑی خبر اس طرح سے آ سکتی ہے سماعت کے والے سے، کیونکہ آج جو سلمان صفدر صاحب کی چیف جسٹس پاکستان یحییٰ خان آفریدی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس میں انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا ہے کہ القادری کیس نہیں لگ رہا، اور یحییٰ آفریدی صاحب اس وقت بہت زیادہ دباؤ میں ہیں کیونکہ انہوں نے ہی سرفراز ڈوگر صاحب کو، سرفراز ڈوگر کیا نام ہے ڈوگر کا، ٹھیک ہے، تو یہ سرفراز ڈوگر ہی ہے نا، جو بھی ہے بہرحال جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، ٹھیک ہے، نام ہی مجھے اس کا بھول گیا. تو حالانکہ ہمارے ساؤتھ پنجاب سے ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں تو ساؤتھ والے جاجی لے بیٹھے ہیں، منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے، کچھ نے آپ کو. تو اب آئیں اس کے اوپر، اب کمپلیٹ کر لیں تاکہ میں آخر میں جو وہ یہ ہو سکتا ہے سلمان صفدر صاحب نے جو یحییٰ آفریدی صاحب کو آیا، اگر وہ کہہ دیتے ہیں ڈوگر صاحب کو کہ لگائیں کیس، تو پھر یہ، لیکن عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے نا وہ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک پی باہر مومنٹم بہت زیادہ نہیں بنا لیتی، اور ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں ورنہ تو 200 کیسز ہیں نا روز، ہر ہفتے کچھ چیزیں لا وائز ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ادر وائز ہوتی ہیں. بالکل. آپ کے ایک بہت اچھے دوست ہیں، قداور شخصیت کی بات کر رہا ہوں میں نام جان بوجھ کر نہیں لے رہا، وہ مائنڈ بھی کر لیتے ہیں، جم میں ہوتے ہیں کبھی. ابھی گزشتہ روز ایک آرگینک شاپ کے اوپر بیوروکریٹک سٹائل ہے، گریک یوگرٹ خریدتے ہوئے مجھے جو ہے وہ نظر آئے، گریک یوگرٹ خریدتے ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں لا وائز ہوتی ہیں، پرفارمنس وائز ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں ادر وائز ہوتی ہیں. بالکل. تو ادر وائز جب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی اس وقت تک تو شاید ظاہر ہے کہ عمران خان کے مقدمات. لیکن ٹورڈز دی اینڈ میں سلمان صفدر صاحب کی جو ہے وہ ایک ویڈیو پلے کرنا چاہتا ہوں جس میں وہ اس کا ظاہر ہے کہ وہ پورا لب لباب بتا رہے ہیں کہ اس کیس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہوگا. یہ ذرا سن لیں. کافی لمبی عمران خان صاحب کی آرڈر رہی 9 مئی کے کیسز میں، مگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کی جو آخری 9 مئی میں 8 ملے تھی، تقریباً 2 گھنٹے کے دلائل سننے کے بعد، جس میں انہوں نے آج سرکار سے بہت اہم سوالات انہوں نے اٹھائے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر پہ بھی اپنا انہوں نے اطمینان ظاہر نہیں کیا کہ یہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ ججمنٹ ہے اور ایسی ججمنٹ نہیں لکھنی چاہیے تھی، احتیاط ہوتی ہے بیل آرڈرز لکھنے میں. مگر آن دا پازیٹیو سائڈ عمران خان صاحب کے آخری 2 مقدمات رہتے تھے، بہت عرصے سے ہم کہہ رہے تھے، اور ان میں بہت بڑا ایک رکاوٹ جو ان کی ریلیز میں تھی وہ 9 مئی کے کیسز تھے. اللہ تعالیٰ نے آج ان کو ان 8 کیسز میں بھی ہمیں بیل فائنلی ہمیں گرانٹ ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑا ایک ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ بہت عرصے سے عمران خان صاحب کے کیسز میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی، کوئی خوشخبری ان کے لیے نہیں آ رہی تھی. تو یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے اٹس اے سائی آف ریلیف کہ فائنلی 9 مئی کے کیسز میں آج سپریم کورٹ نے ان کو ریلیز کر دیا ہے. اب ایک آخری، تو یہ گفتگو جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب نے کی. اب انتظار اس بات کا کوئی بڑے لمبا چوڑا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ مٹھائی کون کھاتا ہے، گھنگرو کس کے ٹوٹتے ہیں، اور ارمانوں پہ کس کے اوس پڑتی ہے، آخری کہکا کون لگاتا ہے. اس کو دیکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.